فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ لکی ہاورڈ کو تمہارے حوالے کر کے تمہیں نکل جانے کا موقع دوں گا۔ اس کے بعد جب کبھی تم میرے سامنے آؤ گے تب دیکھوں گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے علی، اولیو ہاورڈ نے نادم لہجے میں کہا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ تم انتہائی جھوٹے آدمی ہو اولیو ہاورڈ، جھوٹے اور مکار۔ اخلاقی اقدار کی تمہارے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہر یہودی کی طرح تمہارا مطمع نظر بھی یہی ہے کہ جیسے بھی ہو اپنا الو سیدھا کر لیا جائے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری کسی چال میں آ جاؤں گا تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اس وقت روئے زمین پر تمہیں مجھ سے زیادہ اچھی طرح سمجھنے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ مجھ پر یقین کرو علی، میں اپنی غلطی پر سخت نادم ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم واقعی اپنی غلطی پر نادم ہوگے، لیکن یہ ندامت اس بات کی ہوگی کہ مجھ پر پستول اٹھانے سے قبل تم نے یہ یقین کیوں نہ کر لیا کہ پستول بھرا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ تمہیں اپنی جلد بازی پر افسوس ہو رہا ہوگا، اس بات کا دکھ ہوگا کہ علی یار خان زندہ کیوں بچ گیا، لیکن یاد رہے کہ ہم مسلمانوں کا اپنے خدا پر بڑا پختہ یقین ہوتا ہے۔ ہم موت سے اسی لیے خوفزدہ نہیں ہوتے کہ ہمیں معلوم ہے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور موت کا ایک وقت متعین کر دیا گیا ہے۔ اس مقررہ وقت سے پہلے کوئی کسی کو زندگی سے محروم نہیں کر سکتا۔ میرے معاملے میں تمہیں کئی بار اس بات کا تجربہ بھی ہو چکا ہوگا۔ اپنی طرف سے تم نے کتنی بار مجھے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی، مگر میرا آج بھی زندہ ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ ابھی میری زندگی کے دن پورے نہیں ہوئے ہیں، اور جس روز پورے ہو گئے اس روز کسی کو کوئی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن اس بات کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کر کسی اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دوں۔ محتاط رہنا میرا فرض ہے۔ اس کے بعد جو بھی ہوگا خدا کی طرف سے ہوگا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ ضرور لے چلوں گا، مگر نہ مجھے پہلے تم پر اعتماد تھا، اور اب تو خیر تم نے ثابت کر ہی دیا ہے کہ تم ایک سانپ ہو، آستین کے سانپ۔ اولیو ہاورڈ کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ مجھے منہ توڑ جواب ضرور دیتا، مگر اس وقت وہ بالکل بے بس تھا اور میرے ہاتھوں میں کسی کھلونے کی مانند تھا، ایسا کھلونا جسے میں جب جی چاہتا توڑ کر پھینک دیتا۔ پستول رکھ لو علی، اولیو ہاورڈ نے بجھے ہوئے انداز میں کہا۔ شاید تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے۔ شکریہ، میں نے اس سے پستول لیتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ قزاقوں سے مقابلے کے دوران مجھے یقیناً اس کی ضرورت پڑے گی۔ کیا یہ ضروری ہے کہ تم قزاقوں سے ضرور الجھو؟ اولیو ہاورڈ نے دبی زبان سے کہا۔ میں اپنے فیصلے تبدیل کرنے کا عادی نہیں ہوں، تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو۔ صحرائی قزاقوں کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بے رحم ہوتے ہیں، اس لیے میں تمہیں ان سے نہ الجھنے کا مشورہ دے رہا ہوں۔ قزاق چاہے صحرائی ہو یا بحری، ہر حال میں بے رحم ہوتے ہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بے رحم، سفاک، سنگ دل اور خونخوار۔ یہ علم ہونے کے باوجود تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ میں قزاقوں سے خوف زدہ نہیں ہوں اولیو ہاورڈ، اس لیے کہ میری زندگی کا بڑا حصہ قزاقوں کا مقابلہ کرتے ہی گزرا ہے۔ اوہو، اس بات سے تو میں بالکل ہی لا علم ہوں۔ قزاقوں سے تمہارا مقابلہ کب ہوا؟ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر خود کو قزاق تصور کرنا تمہیں گراں گزر رہا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اولیو ہاورڈ چونک پڑا۔ موجودہ صدی کے سب سے بڑے قزاق یہودی ہیں۔ یہودی قوم کا ہر فرد قزاق ہے۔ ان قزاقوں نے پورے فلسطین کو جہنم بنا دیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کے قبلہ اول پر اپنا ناجائز تسلط جمایا، بلکہ فلسطینیوں کو ان کے ہر بنیادی حق سے بھی محروم کر دیا۔ یہودی غاصب ہیں اور اسرائیل ان قزاقوں کا اڈا ہے۔ جب تک میں قزاقوں کے اڈے کی مکمل بیخ کنی نہیں کر لوں گا، سکون کا سانس نہیں لے سکوں گا۔ یہ صحرائی قزاق بیچارے کیا بیچتے ہیں، اور میں ان سے کیوں کر خوفزدہ ہو سکتا ہوں؟ تم اختلافی بحث میں پڑ گئے۔ اس وقت میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ میں نے کوئی اختلافی بات نہیں کی، اور نہ تم مجھے کسی بات پر قائل کر سکتے ہو۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں جو تمہارے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاؤں گا۔
کہ یہودیوں نے فلسطینیوں سے زمین خرید کر اپنی حکومت قائم کی ہے۔ کوئی ناواقف شخص ہی تمہارے ان جھانسوں میں آ سکتا ہے۔ میں تمہاری پوری تاریخ سے واقف ہوں۔ جس طرح سے یہودیوں نے حکومت برطانیہ کے اشتراک سے فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کر کے اپنی حکومت قائم کی ہے، وہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اگر تم نے کبھی اس مسئلے پر مجھ سے گفتگو کرنے کی حماقت کی تو منہ کی کھاؤ گے۔ فلسطین میں یہودیوں کے اصل جبر و استبداد کی کہانی مجھے ازبر ہے۔ کہو تو اسی وقت شروع کر دوں۔ اولیو ہاورڈ کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ یہودیوں کی چال بازیوں سے اس سے زیادہ کون واقف ہو سکتا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ مجھ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ سردار نظر نہیں آ رہا اولیو ہاورڈ، میں نے کہا۔ جانتے ہو وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ قزاقوں سے مقابلہ کرنے کے لیے انتظامات کر رہا ہوگا، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ وہ جھونپڑے کے اندرونی حصے میں ہے اور کیلولا کر رہا ہے۔ میں نہیں مان سکتا، اولیو ہاورڈ نے بے یقینی سے کہا۔ اس بستی کی سلامتی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ سردار کیسے آرام کر سکتا ہے؟ جس روز یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی پارس ہو جاؤ گے۔ یہ بے فکری خدا کا انعام ہے۔ اسے یقین ہے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، وقت سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ بے فکری سے سو رہا ہے۔ بستی کے تمام لوگوں کا یہی حال ہوگا۔ جب یہ لوگ ان قزاقوں سے خوف زدہ نہیں ہیں تو میں بھلا ان سے کیسے خوف زدہ ہو سکتا ہوں؟ تمہیں سمجھانا میرا فرض تھا۔ تم بہرحال اپنی مرضی کے مالک ہو، نہیں مانتے تو تمہاری مرضی۔ میں اولیو ہاورڈ کو کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اندرونی حصے سے سردار برآمد ہوا۔ تم سوئے نہیں علی، سردار نے کہا۔ تمہارے باتیں کرنے کی آوازیں مستقل آتی رہیں۔ مجھے افسوس ہے سردار محترم، ہماری آوازیں آپ کی نیند میں مخل ہوئیں۔ میں نے شرمندگی سے کہا، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ سردار نے زمین پر بچھی ہوئی چادر پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہارے لیے تھوڑا بہت آرام کرنا ضروری تھا، مگر تم باتیں کرتے رہے۔ کیا کوئی اہم مسئلہ درپیش تھا؟ بڑی عجیب سی بات ہے سردار محترم کہ میرا ساتھی مجھے قزاقوں کے مقابلے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ مجھے تو یہ آدمی انتہائی ناقابل اعتبار معلوم ہوتا ہے۔ سردار ابو الحسن نے برا سا منہ بنا کر کہا، اگر اس کے چہرے پر مصنوعی غلاف نہ ہوتا تو میں اس کے بارے میں کوئی یقینی اندازہ لگا سکتا تھا۔ تم اس سے اچھی طرح واقف تو ہو نا؟ مجھے تو یہ شبہ ہونے لگا ہے کہ کہیں اس کا اور قزاقوں کا در پردہ گٹھ جوڑ تو نہیں ہے۔ مجھے سردار کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ ارے نہیں سردار محترم، یہ تو بہت اونچا آدمی ہے، ان چھوٹے موٹے قزاقوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہارا ساتھی ہے، اس کے بارے میں تم ہی بہتر جانتے ہوگے، لیکن پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حس مجھے یہ احساس دلا رہی ہے کہ اس کا قزاقوں سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سردار محترم کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل اس کی بیٹی میرے قبضے میں ہے اور میرے ایک دوست کی تحویل میں ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس کی بیٹی اسے نہیں مل سکے گی، اس لیے یہ مجھے قزاقوں سے مقابلہ کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ تم زیرک اور معاملہ فہم آدمی ہو سیدی علی، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ تم قزاقوں سے الجھے بغیر یہاں سے نکل جاؤ، مگر تمہاری خواہش پر میں اپنے فیصلے کو مقدم نہیں رکھ سکتا۔ تم نے یہ عزم کر ہی لیا ہے تو یقین کرو کہ قبیلہ جراتا کے لوگ تمہیں مایوس نہیں کریں گے، مگر میری بات مانو، تم اپنے ساتھی کا کوئی معقول بندوبست کر لو۔ ساتھی کا معقول بندوبست کر لوں؟ میں نے حیرت سے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا سردار محترم۔ اس کا آزاد رہنا خطرناک ہے۔ میں ایسے شخص پر کسی قسم کا بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں سے خود غرضی، عیاری اور صفاقی ٹپکتی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں سردار کہ اس کی بیٹی میرے قبضے میں ہے۔ یہ ہمارے ساتھ کسی شرارت کا خیال بھی ذہن میں نہیں لا سکے گا۔ میں اپنی بات پر اصرار کروں گا۔ یہ شخص کسی حالت میں قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ میں سردار کی مردم شناسی کا قائل ہو گیا۔ تو آپ کے خیال میں ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تو خیر نہیں، لیکن جب تم قزاقوں سے مقابلے کے انتظامات کا جائزہ لینے میں مشغول ہوگے، اس وقت اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کی نگرانی پر چند افراد متعین کر دیے جائیں۔ سردار نے کہا، اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں ابو الحسن کی فراست مندی کو داد دیتے ہوئے کہا، بات میری مرضی اور خواہش کی نہیں ہے علی، ہمیں اجتماعی مفاد پیش نظر رکھنا ہوگا، جس کے لیے مجھے یہ شخص خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ میں آپ سے متفق ہوں سردار محترم، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اب تم یہی ٹھہرو، میں ذرا جا کر لوگوں کو جمع کر لوں۔
सरदार ने उठते हुए कहा, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। मैंने कहा, मैं आपके आदमियों को आखिरी हिदायत देना चाहता हूँ। अभी नहीं, पहले मैं लोगों को जमा कर लूँ, उसके बाद तुम अपना काम शुरू करना। अगर तुम भी मेरे साथ चले गए तो ये शख्स तन्हा रह जाएगा और इसका किसी जगह भी तन्हा आजाद रहना ठीक नहीं। सरदार झोंपड़े से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही मरजाना आ गई। तुम्हारा साथी कौन है सैयदी? उसने आते ही पूछा। मेरा ख्याल है मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ सैयदा मरजाना। मैंने कहा, तुमने मुझे सही बात नहीं बताई थी। मरजाना ने मुझे घूरा। हैरत है आपको यह ख्याल क्यों कर पैदा हुआ? सुनो सैयदी अली, मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई। तुम्हारे और बाबा के दरमियान जो गुफ्तगू हुई मैंने उसका एक एक लफ्ज सुना है। तुम दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो कि इस शख्स को तन्हा हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। अगर ये तुम्हारा दोस्त है तो तुम इसके बारे में इस अंदाज से क्यों गुफ्तगू कर रहे थे? सच बताओ, ये कोई कातिल तो नहीं है? मैंने एक तवील सांस ली। कातिल तो बहुत छोटा लफ्ज है सैयदा मरजाना। मैंने कहा, यह शख्स तो पूरी एक कौम का कातिल है, बैनुल अक़वामी दहशत गर्द है और तखरीबकारी इसकी सरशिस्त में शामिल है। तुम मजाक कर रहे हो सैयदी अली। मरजाना ने खौफजदा से अंदाज में हंस कर कहा, यह इतना खतरनाक तो नहीं हो सकता, वरना तुम इसे बचाने के लिए अपने कांधों पर उठाकर यहाँ तक ना लाते। ये एक तवील दास्तान है सैयदा मरजाना, मैं फिर किसी वक्त तफसील से आपको सुनाऊंगा। फिलहाल आपके लिए इतना ही काफी है कि ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर ये इतना ही खतरनाक आदमी है तो तुमने इसे जान से क्यों न मार दिया? मरजाना ने खौफजदा अंदाज में ओलियो हावर्ड की तरफ देखकर पूछा। ये शख्स तो हमारी बस्ती के लिए भी खतरा बन सकता है। इसमें एक खूबी है, मैंने संजीदगी से कहा। जब मैं इसके साथ होता हूँ तो ये बकरी बना रहता है। आप देख नहीं रही इसके चेहरे से कैसी यतीमी टपक रही है? मरजाना ने गौर से ओलियो हावर्ड को देखा। समझ में नहीं आता कि तुम मजाक कर रहे हो या संजीदा हो। मरजाना उलझ गई। मैं उसे कोई जवाब देने को सोच रहा था कि सरदार ने आकर मुझे इस जहमत से बचा लिया। सरदार तन्हा नहीं था, उसके साथ 2 अफराद और भी थे और उन दोनों के पास रस्सियां नजर आ रही थी। बाहर लोग तुम्हारे मुंतजिर हैं। सरदार ने मुझसे कहा, तुम चलो मैं अभी आता हूँ। आप मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे? मैंने सरदार से पूछा। और आपके साथ ये अफराद कौन हैं? पहले इसका इंतजाम करना जरूरी है। सरदार ने ओलियो हावर्ड की तरफ इशारा किया। ये दोनों मेरे आदमी हैं जो इसे बांधेंगे। ओलियो हावर्ड को अंदाजा हो गया था कि गुफ्तगू उसी के मुतालिक हो रही है। वो भड़क कर खड़ा हो गया। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? उसने मशकूक लहजे में पूछा। सरदार कह रहा है कि तुम्हें आजाद छोड़ना खतरनाक होगा, लिहाजा वो तुम्हें बांधना चाहता है। मैंने कहा, यह नहीं हो सकता। ओलियो हावर्ड ने जारिहाना लहजे में कहा और 2 कदम पीछे हट गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं हरकत में आऊं? मैंने ओलियो हावर्ड को घूरा। तुम इस मामले से अलग रहो अली। ओलियो हावर्ड ने कहा, यह मेरा और इन लोगों का मामला है। मेरे ख्याल में सरदार का इकदाम निहायत मुनासिब है। मैं इस शख्स की अक्लमंदी और मामला फहमी का कायल हो चुका हूँ। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी अली, लेकिन अगर तुमने इन लोगों के साथ मिलने का फैसला कर ही लिया है तो यूं ही सही। मैं अपनी इतनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझे कैदियों की तरह बांध दिया जाए। क्या तुम इन लोगों को अपनी बेबसी का तमाशा दिखाना चाहते हो? मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा। तुम इससे क्या बातें किए चले जा रहे हो? सरदार बोला, हम इसे 2 मिनट में सीधा कर देंगे। मेरा खेल मत बिगाड़ें सरदार, खामोशी से देखते रहें। ये अभी खुद को बंधवाने के लिए पेश कर देगा। मैंने सरदार से कहा। फिर ओलियो हावर्ड की तरफ मुतवज्जे हो गया। तुम्हें आजाद तो हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा ओलियो हावर्ड, लिहाजा तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि खुद को रजा कराना तौर पर बंधवा लो। इस तरह तुम्हारी कुछ न कुछ इज्जत रह जाएगी, वरना दूसरी सूरत में बड़ी बेइज्जती होगी। ओलियो हावर्ड मुझे यूं घूर रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। तुम्हारी ये ज्यादती मैं कभी नहीं भूलूंगा अली। उसने दांत पीस कर कहा, तुम्हें जो फैसला करना हो जल्दी से कर लो। सरदार ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा। ओलियो हावर्ड कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ा और सरदार के साथियों की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए। उन्होंने ओलियो हावर्ड के हाथ पुश्त पर ले जाकर बांध दिए। इससे कहो कि बिस्तर पर लेट जाए ताकि इसके पैर भी बांध दिए जाएं। सरदार ने मुझसे कहा। मैंने सरदार की बात ओलियो हावर्ड के सामने दोहराई और वो चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। सरदार के साथियों ने उसके पैर भी कसकर बांध दिए। अब कम से कम हम एक तरफ से तो मुतमईन रहेंगे, सरदार ने कहा और फिर उन दोनों में से एक को वहीं रुक कर ओलियो हावर्ड की निगरानी करने की हिदायत की।
اس کے بعد میں سردار اور اس کے ساتھی کے ساتھ جھونپڑے سے باہر آ گیا۔ وہاں 12 افراد موجود تھے جن میں سے 6 کے پاس بندوقیں تھیں۔ میں نے فردن ہر ایک کی بندوق چیک کی۔ ساری بندوقیں اچھی حالت میں تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے پاس فالتو میگزین بھی تھے۔ آپ کی بندوقیں کہاں ہیں؟ میں نے سردار سے پوچھا۔ ابھی منگواتا ہوں، سردار نے کہا اور ایک شخص کو جھونپڑے سے بندوقیں لانے کی ہدایت کی۔ وہ شخص سردار کے جھونپڑے میں گیا اور ذرا ہی دیر بعد 3 بندوقیں اٹھائے باہر نکلا۔ سردار کے اشارے پر اس نے بندوقیں میرے حوالے کر دی۔ میں نے انہیں چیک کیا، وہ بھی اچھی حالت میں تھی۔ 6 افراد تو پہلے ہی مسلح ہیں۔ میں نے سردار سے کہا، اب ان بندوقوں کے بارے میں آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ کن لوگوں کے حوالے کی جائیں۔ کیا ہمیں بندوقوں کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ سردار نے پوچھا۔ میرے پاس تو پستول موجود ہے، میں اس سے کام چلا لوں گا۔ میں نے کہا، رہے آپ تو آپ کو اسلحے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ تو یہاں موجود رہ کر قزاقوں کو باتوں میں الجھائیں گے۔ ٹھیک ہے، سردار نے کہا اور 3 افراد کو آگے آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بندوقیں ان تینوں کے حوالے کر دی۔ میں آپ لوگوں کو ساری باتوں سے پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں۔ ایک بار پھر میں سب کو بتائے دیتا ہوں کون کس مقام پر ہوگا۔ میں ان لوگوں کو لے کر نخلستان کے سرے پر آیا اور ان میں سے ہر ایک کو اس کی پوزیشن سمجھائی۔ آپ لوگ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کون کہاں ہوگا۔ ہم سب سردار کے ساتھ نخلستان کے وسط میں موجود رہیں گے۔ قزاقوں کی آمد کا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ جیسے ہی ریگستان میں دھول کے بادل اڑتے نظر آئیں تو تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد ہر شخص کو خاموشی سے انتظار کرنا ہوگا۔ میرے گولی چلانے سے قبل کوئی شخص فائر نہیں کرے گا۔ میرے خیال میں آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے خاموش ہو کر ان کا جائزہ لیا۔ ان سب نے اپنے سروں کو تفہیمی انداز میں جنبش دی۔ ہم سب نخلستان کے وسط میں واپس آ گئے۔ 4 بجے کے قریب میں 3 افراد کو نخلستان کی مختلف سمتوں میں کھجور کے درختوں پر پہنچ جانے کی ہدایت کی۔ یہ تینوں افراد وہ تھے جو غیر مسلح تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ بلندی پر بیٹھ کر ریگستان کا جائزہ لیتے رہیں اور جیسے ہی کسی جانب سے قزاق آتے دکھائی دیں وہ وہیں سے چیخ کر ہمیں مطلع کریں اور اس کے بعد خود بھی تیزی سے نیچے اترائیں۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا کہ ہم بروقت پوزیشنیں سنبھال سکتے تھے۔ جن مسلح افراد کو پوزیشنیں سنبھالنا تھی ان کے اعصاب پر بے جا دباؤ نہ پڑتا۔ فرض کریں کوئی شخص زخمی ہو جائے تو اس کی دیکھ بھال کا آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ میں نے سردار سے پوچھا۔ بے فکر رہو، ایک گھر ایسا موجود ہے جہاں کا ہر فرد طبیب ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسی نوبت آئی تو ہم اسے بہت اچھی طرح نمٹ سکیں گے۔ سردار نے جواب دیا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ تمام ضروری انتظامات کیے جا چکے تھے۔ اونٹ محفوظ مقام پر پہنچا دیے گئے تھے تاکہ گولیوں کے تبادلے کے دوران انہیں نقصان پہنچنے کا کم سے کم احتمال رہے۔ بستی کے سارے لوگوں کو یہ ہدایت دی جا چکی تھی کہ پہلی گولی چلتے ہی ہر شخص زمین پر لیٹ جائے اور اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ فائرنگ بند نہ ہو جائے۔ سارے انتظامات مکمل تھے اور اب صرف قزاقوں کی آمد کا انتظار تھا۔ ہم سب بے چینی سے قزاقوں کی آمد کے منتظر تھے۔